پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو نواز شریف صاحب کی تقریروں پر اور ان کے بیانات پر پیمرا نے پابندی لگا دی. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ مت کریں اور یہ سینسرشپ کی ایک نئی شکل ہے اور سیاستدانوں کے بیانات پہ انٹرویوز پہ پابندی نہ لگائی جائے. تو اس وقت عمران خان صاحب نے ہماری بات نہیں سنی. اب کل رات کو وہی پیمرا ہے اور اس نے وہی کام عمران خان صاحب کے ساتھ کر دیا ہے. تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو جب نواز شریف صاحب پر پابندی لگائی گئی تھی اس کی بھی ہم نے مخالفت کی تھی, اب عمران خان پہ لگی ہے اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. تو دونوں پارٹیوں کے حامی کہہ رہے ہیں جو ہم نے پابندی لگائی ہے وہ ٹھیک ہے, جو ہم پہ لگی تھی وہ غلط ہے. تو یہ پولرائزیشن کا یہ عالم ہے. تو اس لیے جو میں نے آپ کو 2-3 مثالیں اس لیے دی ہیں کہ ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں, ہمارا مسئلہ صرف اور صرف پاکستان کا آئین اور قانون ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صحافت بطور ایک ادارہ ہے یہ صرف اسی صورت میں مضبوط اور مستحکم رہ سکتا ہے کہ اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. اور آزادی صحافت جو ہے وہ مشروط ہے پارلیمنٹ اور عدلیہ کی آزادی کے ساتھ. تو اب جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحافیوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں, غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے, تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ کمزور ہے اور ہماری جوڈیشری بھی کمزور ہے. اور جیسا کہ جہانگیر جدون صاحب نے یہاں پہ جو گفتگو کی ہے اس کے بعد مجھے تو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جو ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب یہاں پر موجود ہیں تو ان سے یہی گزارش ہے کہ ذرا چیف جسٹس صاحب کو بتا دیجیے گا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو انہوں نے یہ کہا. اور اس کے بعد یہ نہ ہو کہ ان کے خلاف کوئی آپ کنٹیمپٹ کا نوٹس دے دیں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو, کیونکہ میں بھی ان کی تائید کر رہا ہوں. تو عرض صرف یہ کرنا ہے کہ جدون صاحب نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے وہ ایک اے سی صاحب جو ہیں جن کے حکم پر یہ ساری کارروائی ہوئی تھی اور جن کا نام جو ہے وہ ثاقب بشیر صاحب کی جو تھانہ رمدہ میں درخواست ہے اس میں ان کا نام بھی ہے, انہوں نے ان کو کہا کہ ایف آئی آر تو صحافیوں پہ ہونی چاہیے تھی لیکن شکر کریں کہ ہم نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کی. تو اب ہم بڑی ہی عزت اور احترام سے جناب وزیر قانون صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ جناب والا پہلے تو ایک شعر عرض ہے کہ کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پہ, کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پہ تہمت تراشتے ہیں ہوا کے دباؤ پہ. تو یہ جو اے سی صاحب ہیں انہوں نے پتہ نہیں کون سی ہوا کے دباؤ پہ تہمت تراشی ہے, لیکن تارڑ صاحب جو ہے وہ کیونکہ ہمارے مہمان ہیں, ہم ان کی تمام عزت اور احترام کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے بڑی عاجزی کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ براہ کرم اب جو ثاقب بشیر کی درخواست میں جن لوگوں پہ کہا گیا مقدمہ درج کریں ان پہ نہ کریں. آپ پلیز ثاقب بشیر اور اس کے ساتھیوں اور میرے خلاف مقدمہ درج کریں. اور میں ان کی ضمانت نہیں دیتا, اپنی ضمانت دیتا ہوں کہ آپ اگر میرے پہ ایف آئی آر درج کریں گے میں ضمانت ہی نہیں کراؤں گا, میں ضمانت ہی نہیں کراؤں گا تاکہ نہ آپ کو تکلیف ہو, نہ ان کو تکلیف ہو, نہ نوید صاحب کو تکلیف ہو. کیونکہ دیکھیں ہمیں بھی سارا پتہ ہے کہ یہ جو اے سی صاحب ہیں ان کے اوپر جو ڈی سی صاحب ہیں وہ کدھر سے آئے ہیں, کہاں کہاں انہوں نے سرو کیا ہے, اور اوپر جو پھر ڈی آئی جی صاحب ہیں جن کو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ انکوائری کریں, اور پھر جو آئی جی صاحب ہیں, سب کا پتہ ہے ہمیں. دیکھیں آپ کبھی حکومت میں ہوتے ہیں کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں, لیکن یہ جو آئی جی صاحب ہیں اور ڈی سی صاحب ہیں اور اے سی صاحب ہیں نا, یہ آپ اپنے آپ کو پاکستان کی مستقل اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں. یہ ہے پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ, اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سیاستدان کیا ہیں آگے پیچھے. کیونکہ دیکھیں مجھے بھی بہت سی باتیں میں یہاں پہ کرنا نہیں چاہتا. میں نے جب یہ واقعہ ہوا رانا ثناء اللہ صاحب سے میں نے خود بات کی تو رانا صاحب کو بڑا افسوس ہوا. رانا صاحب نے مجھے کہا جی میں نے آئی جی سے کہہ دیا مقدمہ ہو جائے گا. تھوڑی دیر بعد رانا صاحب کا فون آیا کہ نہیں وہ آئی جی کہہ رہا ہے کہ میری تو صلح ہو گئی. میں نے ثاقب کو فون کیا, میں نے کہا یار آپ نے صلح کر لیا تو مجھے بتا دینا تھا. یہ قسمیں کھائے کہ نہیں سر کوئی صلح نہیں ہوئی. اب وہ رانا صاحب اور میرے درمیان جو ہے وہ ہم آپس کافی فون پہ بات کرتے رہے, تو بیچ میں سے پتہ یہ چلا کہ آئی جی صاحب جو ہے نا وہ غلط بیانی کر رہے ہیں وزیر داخلہ کے ساتھ.